अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जावास्क्रिप्ट कोर्स फॉर बिगनर्स। आज जो हमारे इस कोर्स का पहला लेक्चर है, तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले इस कोर्स का इंट्रोडक्शन लेंगे कि इस कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें लर्न करने जा रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट से कौन कौन से काम किए जा सकते हैं, ठीक है, प्री रेक्विजिट कौन कौन से हैं इस कोर्स के, और किस तरह से जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे लिखा जाता है और कंपाइल कैसे होता है, ठीक है। और फिर हम एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम देखकर लिख कर भी देखेंगे। तो सबसे पहले कंटेंट देखते हैं कि हमारे इस कोर्स के कंटेंट कौन कौन से हैं। तो हमारे कोर्स के कंटेंट जो हैं वो कुछ इस तरह से है। टोटल जो है वो 13 से 15 लेक्चर होंगे इस कोर्स में। और पहली बात तो ये है कि ये कोर्स एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए है, यानी कि इसमें हम बेसिक चीज़ें जावास्क्रिप्ट के मतलब जो है वो लर्न करेंगे। आज का लेक्चर पहला है, इसमें इंट्रोडक्शन है। इसके बाद दूसरे लेक्चर में डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं और वेरिएबल किस तरह से डिफ़ाइन किए जाते हैं। फिर अरेज का को हम डिस्कस करेंगे एक लेक्चर में। चौथे लेक्चर में कंडीशनल कंस्ट्रक्ट, इफ़ एल्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। पांचवा लेक्चर जो होगा उसमें लूप्स, फिर छठे में फंक्शन, फिर डोम क्या चीज़ है और जावास्क्रिप्ट डोम में किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। फिर इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाता है। सिलेक्टर कौन कौन से हैं। फिर कुछ वर्किंग एग्जांपल जावास्क्रिप्ट की हम देखेंगे। फिर फॉर्म वैलिडेशन करके देखेंगे जावास्क्रिप्ट की 11वें लेक्चर में। फिर इसके बाद एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की जिसको जेकेरी के नाम से जाना जाता है, उसको कुछ बुनियादी चीज़ें उसकी डिस्कस करेंगे। और फिर एक सिंपल एंड पे जो है वो गेम बना के हम देखेंगे, ठीक है। तो ये कंटेंट के हवाले से है। और दूसरी बात ये है कि ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और ये कोर्स वेब डेवलपमेंट सीरीज़ जो शुरू की गई थी, जिसमें हमने अभी तक HTML और CSS की चीज़ें देखी हैं, तो उसके बाद उसी सीरीज़ का ये कोर्स हिस्सा है। तो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी हम जावास्क्रिप्ट का नाम सुनते हैं तो हम इसको जावा के साथ कंफ्यूज करते हैं। पहली बात याद रखने वाली ये है कि जावास्क्रिप्ट एक अलग लैंग्वेज है, जबकि जावा जो है वो अलग लैंग्वेज है। जावा एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है और कम्प्लेक्स लैंग्वेज है और सर्वर साइड लैंग्वेज है, जबकि जावास्क्रिप्ट जो है ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड क्या लैंग्वेजेस में क्या फ़र्क है, इसमें अगर हम देखें तो जो हमारी वेब है ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर काम कर रही होती है, यानी ब्राउज़र जो हम खोलते हैं जिसमें हम वेबसाइट्स ओपन कर रहे होते हैं वो दरअसल ब्राउज़र जो है वो क्लाइंट है, ठीक है। और जिस वेब को हम एड्रेस दे रहे हैं वो वेब जिस कंप्यूटर के ऊपर पड़ी हुई है वो कंप्यूटर सर्वर है, ठीक है। तो PHP, ASP, जावा, पाइथन वगैरह ये लैंग्वेजेस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। यानी कि ये सर्वर के ऊपर प्रोसेस होती हैं और जो आउटपुट या रिज़ल्ट होता है वो रिटर्न करती हैं ब्राउज़र में। जबकि जावा स्क्रिप्ट जो है ये रन या कंपाइल जो है वो क्लाइंट साइड पे हो रही होती है, यानी कि वो ब्राउज़र में ही कंपाइल और रन हो रही होती है, ठीक है। तो ये जावा को जावा स्क्रिप्ट से कंफ्यूज नहीं करना, जावा स्क्रिप्ट एक अलग लैंग्वेज है। अच्छा, तो जावा स्क्रिप्ट यूज़ क्यों होती है। जावा स्क्रिप्ट यूज़ होती है आपके वेब पेजेस को इंटरैक्टिव बनाने के लिए। वेब पेजेस पे आप जो डिफरेंट किस्म की एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये नीचे अगर हम देखेंगे व्हाट यू कैन डू विद जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट से क्या क्या काम किए जा सकते हैं। यू कैन मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ अ वेब पेज बाय एडिंग और रिमूविंग एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स हैं किसी भी वेब पेज के, यानी कि HTML एलिमेंट, उनको उनमें आप ऐड भी कर सकते हैं कोई एलिमेंट आप रिमूव कर सकते हैं, यानी कि उन एलिमेंट्स को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा काम यह है कि आप उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से। और इसके अलावा डिफरेंट जो इवेंट्स हैं, माउस क्लिक का इवेंट है, होवर का इवेंट है, इस तरह के और भी डिफरेंट इवेंट्स हैं जो हम देखेंगे भी, उनको भी आप जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। उन इवेंट्स के अकर होने पे कुछ डिफरेंट किस्म की फंक्शनैलिटी जो है वो भी प्रोवाइड की जा सकती है।
پھر ڈفرینٹ قسم کی اینیمیشنز جو ہیں وہ لگائی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پوپ اپس وغیرہ، میسیجز وغیرہ ڈسپلے کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یوزر کی ان پٹ کے اوپر ہی، جو یوزر کوئی بھی ان پٹ دے رہا ہے اس ان پٹ کی بیس کے اوپر ہم ڈفرینٹ رزلٹ جنریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہمیں سرور سائٹ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم وہیں پہ براؤزر میں بیٹھے بیٹھے وہیں پہ اس چیز کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں ان پٹس، فارم ویلیڈیشن۔ کئی دفعہ اگر آپ نے کوئی فارم فل کیا ہے ویبس کے اوپر، تو اگر آپ کوئی مینڈیٹری یا ریکوائرڈ فیلڈ جو ہے اس کو ایمپٹی چھوڑ دیتے ہیں، اس میں کوئی ویلیو نہیں دیتے، تو کیا ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایرر آ جاتا ہے، تو وہ وہاں پہ اس کی فارم ہینڈلنگ ہوئی ہوتی ہے، اس کی ویلیڈیشن ہینڈل کی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی جو ویلیڈیشن ہے وہ بھی ہم جاوا اسکرپٹ سے کر سکتے ہیں۔ اچھا، نمبر 3 پری ریکوزٹ۔ پری ریکوزٹ کا مطلب ہے کہ جاوا اسکرپٹ سیکھنے سے پہلے آپ کو کس چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ ایز سچ کسی اسپیسیفک اسکل کا جاننا یا کوئی بیک گراؤنڈ نالج ہونا آئی ٹی کا جاوا اسکرپٹ کے لیے کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ریکمینڈڈ یہ ریکمینڈڈ ہے، بلکہ آئی ول فورس کہ اگر آپ کو ایچ ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس کا بیسک آئیڈیا نہیں ہے تو پہلے سی ایس ایس اور ایچ ٹی ایم ایل جو ہے اس کا ایک بیسک نالج لیں، اس کے بعد پھر جاوا اسکرپٹ کی طرف آئیں، کیونکہ جو ہم جاوا اسکرپٹ لکھ رہے ہوں گے ایسا جس کا کوئی الگ سے کمپائلر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا ہم کمپائل کر کے اس کا رزلٹ نہیں دیکھ سکیں گے، یہ براؤزر میں ہی کمپائل ہوگی، اور براؤزر میں جب بھی ہم اس کو لکھ رہے ہوں گے تو وہ کسی ایچ ٹی ایم ایل پیج کو ہی ہوگا جس کو ہم براؤزر میں اوپن کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی جاوا اسکرپٹ اس کے اندر ہی یا اس کے الگ فائل میں لکھ کے اس میں انکلوڈ کروا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس چینل کے اوپر بھی یہ ظاہر جاوا اسکرپٹ جس سیریز کا ایک کورس ہے، ایک کورس کی سیریز جو چل رہی ہے، اس میں پہلے ہم نے ایچ ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس کو ڈسکس کیا ہے، تو اگر آپ وہ لیکچر پہلے لے لیں، ان کے ساتھ فیملیئر ہو جائیں ایچ ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس کے ساتھ، تو اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ جاوا اسکرپٹ کی طرف آئیں تو زیادہ بہتر طریقے سے آپ یہ چیزیں سمجھ سکیں گے۔ ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس کا زیادہ ڈیپ نالج نہیں، بیسک نالج، اور دیٹ از ویری ایزی، وہ جاوا اسکرپٹ سے بھی آسان چیز ہے ایچ ٹی ایم ایل، ٹھیک۔ تو اس کے بعد ہاؤ ٹو رائٹ اینڈ کمپائل جے ایس کوڈ، کہ جاوا اسکرپٹ جے ایس جو ہے اس کو ہم ان شارٹ جو ہے وہ جاوا اسکرپٹ کو جے ایس کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ جے ایس جب بولا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا جاوا اسکرپٹ۔ تو کس طرح سے ہم کوڈ لکھتے ہیں اور پھر یہ کمپائل کیسے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے لکھنے کے لیے اس کے 3 طریقے ہیں، لیکن ہم جو ہے فی الحال یہ طریقے جو ہیں یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے لکھے جا سکتے ہیں۔ فی الحال ہم جو ہے وہ ایک ایچ ٹی ایم ایل کا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایک پیج ہوگا، اس کے اندر ہی جاوا اسکرپٹ جو ہے وہ انکلوڈ کروائی جائے گی، اس کے اندر ہی ہم جاوا اسکرپٹ لکھیں گے یا الگ ایک فائل میں لکھ کے وہ فائل جاوا اسکرپٹ کے اندر انکلوڈ کر دیں گے۔ تو یہ 2 ڈیفرنٹ ویز ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ایک کو انٹرنل کہتے ہیں اور دوسرا جو فائل میں لکھ کے فائل انکلوڈ کر رہے ہیں اس کو ایکسٹرنل جے ایس کہتے ہیں۔ فی الحال ہم انٹرنل جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، پھر ایک ان لائن بھی ہوتی ہے، پھر ان تینوں کا فرق جو ہے وہ بعد میں ہم کسی لیکچر میں ڈسکس کر لیں گے۔ تو یعنی کہ سب سے پہلے، ٹھیک ہے، اچھا ایک اور بات کہ آپ کے پاس ایک براؤزر ہونا چاہیے اس کورس کو کرنے کے لیے۔ ایک براؤزر، کوئی بھی براؤزر ہو سکتا ہے، وہ فائر فاکس کر لیں، وہ گوگل کروم بھی ہو سکتا ہے، وہ انٹرنیٹ ایکسپلورر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی ایک ٹیکسٹ ایڈیٹر، ٹھیک۔ اگر آپ ونڈوز پہ ہیں تو وہاں پہ نوٹ پیڈ یا نوٹ پیڈ پلس پلس کر لیں تو وہ مور دین انف، ٹھیک ہے۔ تو لیٹ اسٹارٹ۔ سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک نئی فائل کریٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو نیو فائل جو ہے اس کا نام رکھ لیتے ہیں انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل، ٹھیک۔ تو یہ ایچ ٹی ایم ایل کی فائل بن گئی، انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل ہم نے اس کا نام رکھ لیا۔ تو ایچ ٹی ایم ایل اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ پہلے جو ہے وہ لرن کرنا زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ ایچ ٹی ایم ایل کی ایک بیسک جو ہے وہ ہم نے اسٹرکچر جو ہے بنا لیا ہے، جاوا اسکرپٹ ٹائٹل میں یہ دے دیا،
اس کے بعد چلیں جی ہیڈ میں کر لیتے ہیں. تو جاوا اسکرپٹ جو ہے وہ لکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اگر ہم نے انٹرنل جاوا اسکرپٹ لکھنا ہے یعنی کہ ایچ ٹی ایم ایل کی فائل کے اندر ہی جاوا اسکرپٹ لکھنی ہے تو یہاں پہ ہم اسکرپٹ کا ایک ٹیگ لگاتے ہیں. اسکرپٹ ٹھیک ہے، اسکرپٹ کا ٹائپ لگاتے ہیں. اس طرح سے لکھنا ہے اسکرپٹ، آگے ٹائپ جو ہے وہ اس کے ٹیکسٹ سلیش جاوا اسکرپٹ. اگر ایچ ٹی ایم ایل 5 میں اگر یہ ٹائپ نہ بھی لکھی جائے تو کوئی مطلب اس کے بغیر بھی چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹیگ لگانا ہے. اس ٹیگ کے اندر یہاں پہ ہم جاوا اسکرپٹ جو ہے وہ لکھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے اندر کوڈ لکھیں گے جاوا اسکرپٹ کا. ٹھیک ہے، تو لیٹ اسٹارٹ. پہلا جو ہے ایک پروگرام ہم لکھتے ہیں الرٹ. الرٹ کے اندر میں لکھ رہا ہوں ہیلو ورلڈ. ہیلو ورلڈ ٹھیک ہے، تو اب ادھر بھی چلیں، اس کے اندر بھی ہم کچھ نہ کچھ لکھ دیتے ہیں. میں یہاں پہ H1 کا ٹیگ لکھ رہا ہوں جس میں لکھ رہا ہوں جاوا اسکرپٹ کورس. ٹھیک ہو گیا. تو اب اسی کو ہم نے اوپن کرنا ہے براؤزر میں، یعنی کہ یہ والی جو فائل ہے اس کو ہم براؤزر میں اوپن کریں گے. اس کو ہم براؤزر میں اوپن کرنے کے لیے میں اس ڈائریکٹری میں گیا جہاں پہ یہ پڑی ہوئی ہے، اور یہ index.html فائل ہے جو میں نے سیو کی تھی. اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہ خود بخود ہی اوپن ہوئی ہے، اور اس نے اسی وقت جو ہے وہ میرے پاس شو کروا دیا دس پیج سیز ہیلو ورلڈ. ٹھیک ہے، تو دیکھیں میں نے یہاں پہ یہ لکھا تھا الرٹ ہیلو ورلڈ. ہیلو ورلڈ جیسے ہی یہ پیج جو ہے یہ براؤزر میں گیا، یہ ایچ ٹی ایم ایل کا پیج اوپن کیا، تو اسی وقت براؤزر نے ہی اس کوڈ کو کمپائل کیا. ٹھیک ہے، اور اسی نے اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ اسی وقت وہاں پہ ڈسپلے کر دی. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم کوئی بھی کوڈ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی تک وہ لوڈ نہیں ہوا، جیسے وہ لوڈ ہو رہا ہے اس سے پہلے وہ بتا رہا ہے کہ اس پیج سے ہیلو ورلڈ. تو میں اگر اوکے کروں گا تو یہ پیج اس طرح سے لوڈ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک اور طریقہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم کنسول کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کنسول ڈاٹ لاگ سے بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں. میں اس کو ہیلو ورلڈ جو ہے وہ یہاں پہ بھی کر رہا ہوں کنسول ڈاٹ، تو اس کو کمنٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو ریموو کر دیتے ہیں. کمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی. چلیں بہرحال کمنٹس کا اگر نہیں بھی آئیڈیا کس طرح سے کام کرتے ہیں تو کوئی بات. تو اب میں نے الرٹ ریموو کر دیا تھا، تو اب سمپل وہ پیج ایسے کا ایسے ہی آ رہا ہے. تو اس کو انسپیکٹ کریں گے، رائٹ کلک کرنے کے بعد انسپیکٹ کریں تو یہاں پہ یہ کنسول آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایلیمنٹس کے بعد کنسول. ایلیمنٹس میں سارے ایچ ٹی ایم ایل کے جتنے بھی ایٹریبیوٹ اس پیج کے اوپر موجود ہیں وہ سارے یہاں پہ اس کی یعنی کہ ایچ ٹی ایم ایل آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور کنسول جو ہے اس میں جاوا اسکرپٹ جو ہے اس کا رزلٹ یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے. تو یہ ہیلو ورلڈ یہاں پہ اس طرح سے موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اگلا ہوگا لیکچر جو اس میں ہم نیکسٹ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے. اس کو آگے